بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ پانی اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو آج پانی کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائیں۔ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آب رسانی کا جو نظام بنایا ہے، اس کے اعتبار سے پانی کو اصالتاً طہوریت کی صفت حاصل ہے، اسی لیے آیت بالا میں اسے طہور قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر پانی میں نجاست کا حکم لگے گا تو کسی عارض کی وجہ سے لگے گا، ورنہ اصالتاً پانی پاک ہے۔ اسی لیے روایات میں وارد ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جسے بئر بضاعہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے نشیبی جگہ میں واقع تھا، جس کی وجہ سے جب بارشیں ہوتی تھیں تو شہر کا پانی اس پر سے ہو کر گزرتا تھا، جس میں ہر طرح کی گندگیاں شامل ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ کنواں بڑے سوت والا تھا، اس لیے جب اس سے باغات کی سینچائی شروع ہوتی تو اس کا سارا پانی نکل جاتا تھا اور اس کی نجاستیں باقی نہیں رہتی تھی۔ پھر بھی لوگوں کو اشکال تھا کہ ہم اس سے وضو کریں یا نہ کریں، چنانچہ اس بارے میں سوال کرنے پر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے، اسے کوئی چیز مستقل طور پر ناپاک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ اشکال تھا کہ سمندر کا پانی جس میں بے شمار مخلوقات رہتی ہیں اور وہ اس میں مرتی بھی ہیں اور گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، ایسے پانی کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی ہی پاک کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا مردار مچھلی حلال ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اشکال کو ختم فرما دیا کہ چونکہ سمندری جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے پانی میں مر جانے کے باوجود وہ پانی ناپاک بھی قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر پانی میں نجاست گندگی اتنی غالب آ جائے کہ اس کے اوصاف کو بدل دے تو اس پر نجاست کا حکم لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، الماء طہور الا ما غلب على ریحہ او على طعمہ، پانی پاک کرنے والا ہے مگر یہ کہ وہ پانی جس کی بو یا ذائقے پر ناپاکی کا غلبہ ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو صرف وہی چیز ناپاک کر سکتی ہے جو اس کی بو یا ذائقے کو بدل دے۔ سامعین، البتہ اگر پانی مقدار میں کم ہو، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو پھر وہ معمولی نجاست گرنے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔